وتعز من تشاء وتذل من تشاء. دیکھو چند کام کرو، اس سے آپ کی سستی انشاءاللہ دور ہو جائے گی. صلو علی الحبیب. ٹھیک ہے، تو جب بھی وہ بات کرتے ہیں نا ان کے گرین چینل کے پیر صاحب خاندانی بات، تو آخر میں وہ صلو علی الحبیب ضرور کہتے ہیں. تو وہ وہاں سے میں نے سیکھا ہے. اپنے نا سونے جاگنے کی روٹین اور ایکسرسائز، یہ دو چیزوں کو سب سے پہلے فوکس کرو. دیکھو میرے سامنے جب کوئی بندہ آتا ہے نا کہ میں مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا، سب سے پہلے میں اس کی فزیکل فٹنس کو دیکھتا ہوں. اگر آڑا ترچھا ہے نا، ٹیڑھا میڑھا، کچھ چیزیں یہاں سے غیر ضروری نکلی ہوئی ہیں، حالانکہ اتنی نکلنی چاہیے نہیں تھی، کچھ ادھر سے تھوڑا سا یوں نکلا ہوا ہے، کچھ ادھر سے، تو میں کہتا ہوں بھائی تجھے تو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا، تو ریپیئرنگ سے ٹھیک نہیں. جس کو نہ کھانے کا پتہ نہ سونے کا پتہ، سو رہا ہے تو سوتا چلا جا رہا ہے، کھا رہا ہے تو بھینسوں کی طرح کھاتا چلا جا رہا ہے، اس کا کوئی بھی کام ٹھیک نہیں ہو سکتا. جس آدمی کو منہ پہ کنٹرول نہیں ہے نا، خوراک پہ، وہ دنیا میں کسی کام کا نہیں ہے. اور یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، یہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم سے ہم نے کھانا پینا چھڑوا دیا ہے. روزے کا مطلب یہی ہے نا، کھانا پینا 1 مہینہ چھوڑ دو تاکہ تم اتقاء کا مطلب ہوتا ہے بچنے کی، تمہارے اندر بچنے کی پاور پیدا ہو جائے، برائیوں سے بچنے کی. جب تم روزہ رکھو گے، کھانے پینے سے اوائڈ کرو گے، تو کھانا ہی سب سے زیادہ انسان کو مرغوب ہوتا ہے. یہاں کنٹرول کر لو گے تو باقی ساری چیزیں تمہارے کنٹرول میں آ جائیں گی. جو آدمی گھوڑے، سرکش گھوڑے کو سدھار لے، گدھا اس کے لیے کیا اوقات رہے گی بھائی؟ صرف بیوی رہ جائے گی کنٹرول کے لیے. سرکش گھوڑے کو آپ نے کنٹرول کر لیا نا، سرکش گھوڑا بڑا مسئلہ کرتا ہے، باقی ساری چیزیں بیوی کے علاوہ آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گی. اور جس نے بیوی کو کنٹرول کر لیا، اب اس کے لیے امریکہ اور اسرائیل کوئی مسئلہ نہیں. تو جب مشکل چیز پہ کنٹرول ہو جاتا ہے نا، تو آسان چیزیں آسان ہو جاتی. ایک ایک چیز کو پکڑ کے فوکس نہیں کرو. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھو اگر آپ نے کمرہ صاف کرنا ہے، کچرا ایسے ایسے کر کے ہر جگہ سے اٹھاؤ گے، 2 مہینے لگ جائیں گے، کمرہ صاف نہیں ہوگا. طریقہ ہے جھاڑو لے کے ایک ہی جگہ اکٹھا کرو، ایک ہی دفعہ میں نکال دو، سارا منٹ میں صاف ہو جائے گا کمرہ. اسی طرح یاد رکھو، 2-3 چیزوں پہ کنٹرول کر لیا نا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، سب سے پہلے چستی مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی؟ شارٹ. اور ایسی ہمت پیدا ہو جائے گی آپ کے اندر کہ آپ بڑے بڑے کام کر سکو گے. یہ 2 چیزوں کو فوکس کرو. ایک، کھانے میں اعتدال، دوسرا ایکسرسائز. جم جاؤ، جو بزرگ لوگ ہیں وہ واکنگ کریں لمبی. بیٹھے 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 نا ہم لوگوں پہ زنگ لگ گیا ہے. ڈپریشن جب اسٹریس ہوتی ہے نا، تو اس اسٹریس کو ختم کرنے کے لیے لوگ ہینڈ پریکٹس اور مجھ-زنی کی طرف بھی جاتے ہیں، لوگ انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی طرف بھی جاتے ہیں، لوگ زنا کی طرف بھی جاتے ہیں، لوگ نشے کی طرف بھی جاتے ہیں. یہ اسٹریس جب آپ کی نیچرل طریقے سے ختم ہوتی ہے، انسان کو فطری زندگی ملتی ہے، اس کو فطری اور نیچرل زندگی کا حسن معلوم ہوتا ہے، ہر چیز آہستہ آہستہ اس کی سدھرنا شروع ہو جاتی ہے. بہت مشکل ہوتا ہے، آپ 2 دن تو کر لو گے، تیسرے دن نہیں ہوگا آپ سے. پہلے زمانے میں نا بڑے بڑے گھر ہوا کرتے تھے لوگوں کے، کسان لوگ ہوتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، ان کو ان تکلفات کی ضرورت نہیں تھی. اب جو ہمارا لائف اسٹائل ہے نا، یہ لائف اسٹائل آپ کو ڈپریشن اور اسٹریس کا مریض بنائے گا، خودکشیوں کی طرف لے کے جائے گا. یہ آپ کو گناہ چھوڑنا تو دور کی بات، یہ بڑے بڑے گناہ کروائے گا آپ سے. ان 2 چیزوں کو فوکس کرو. 2 کو، کھانے میں اپنے ہاتھ اور منہ پہ کیا کرنا ہے؟ کنٹرول. آپ کسی بڑے ڈاکٹر سے پوچھ لو، چھوٹے موٹے ڈاکٹروں سے نہیں، کہ کھانا کم کرنا اور کھانے پہ کنٹرول کرنا، اس سے آپ کو دماغی فائدے، اتنے ایکٹیو ہو جاؤ گے. آپ صبح اٹھو، دوڑ لگاؤ، بھاگو. ہوگا نہیں ہے لیکن بھاگو. آپ کچھ دن جب کرو گے نا یہ کام، جب آپ صبح رات کو جلدی سو گے، صبح جلدی اٹھ جاؤ گے اور بھاگو گے آپ فجر کے بعد، تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو ایسا لگے گا کہ نئی زندگی ملنا شروع ہو گئی ہے. آپ
صبح جب آپ یہ کام کرو گے آپ کا دل چاہے گا آج میرا سارا دن تمیز سے گزرے. صبح کا ابتدا تمیز سے ہوئی ہے نا, تو آج میرا سارا دن کیسے گزرے؟ تمیز سے گزرے. یہ ایک ہمت کر کے دیکھیں. میں نے ایک دفعہ خانقاہ ہوتی ہے نا, خانقاہ جہاں اہل اللہ بلاتے ہیں, ذکر کراتے ہیں, تو ہم نے مشورہ دیا کہ ہم نے کہا یار یہ بہت سے نوجوان برائیوں میں ہیں, 3 دن کا نا ہم نے ورک شاپ کروائی. اس ورک شاپ میں ہم نے کیا کروایا کہ 3 دن ان کو بھگایا ہے فجر کے بعد, بلکہ فجر سے پہلے. اب کوئی دیکھنے والا بولے گا یار یہ کس طرح کے بزرگ ٹائپ کے لوگ مارکیٹ میں آ رہے ہیں جو اپنے مریدین کو فجر سے پہلے کیا کر رہے ہیں. اس کے اتنے اچھے رزلٹ آئے ہیں, اتنے اچھے رزلٹ آئے ہیں. ایک تو ہمیں قوم کا پتہ چلا کہ چلا جا نہیں رہا ہے. یعنی آپ ایک بات بتاؤ, جو بھاگ نہیں سکتا, حضرت سلمہ ابن اکوا یہ گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے, تبھی ان کو جب جہاد کا حکم ہوتا میدان جنگ میں کود جاتے. آج ہم سے چلا نہیں جا رہا, تو اسلام کے حکام تو چلنے سے زیادہ مشکل ہیں. جب چلا نہیں جا رہا تو وہ مشکل حکام کہاں سے عمل کرو گے بھائی؟ بد نظری کرنا تو زیادہ مشکل ہے چلنے سے بھی. ایک آدمی آپ کو کہہ رہے وہ انٹی جا رہی ہیں, ان کو مت دیکھ, ٹینشن ہوتی ہے نا, بھائی نہیں یار میں تو دیکھوں گا, بہت مشکل کام ہے نا. اور ایک کہتے ہیں 4 قدم چل, تو آپ کہو گے چل لیتا ہوں لیکن ان کو دیکھنا نہیں چھوڑوں گا. یہ ہوگا نا. چلنا آسان ہے, فحش چیزیں دیکھنا چھوڑنا یہ کیا ہے؟ مشکل ہے. تو چلا جس سے نہیں جا رہا, بھاگا نہیں جا رہا جس سے, وہ اس سے زیادہ مشکل کام کیسے چھوڑے گا؟ تو آپ لوگ جتنی ینگ جنریشن یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, جو ایجڈ ہے وہ تو چلو جیسے ان کی وہ تو زیادہ برائیوں میں ہوتے بھی نہیں ہیں, جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں. یہ تو نوجوانوں کی ٹھڑکیں ہیں یہ ساری, نشے کی طرف جانا اور فحش فلموں کی طرف جانا اور بدنظری کی طرف جانا, نمازیں چھوڑنا. آپ نے ایک کام کر, رات کو جلدی سونا اگر نہیں ہوتا نا تو صبح جلدی اٹھ جایا کرو, بس رات کو بے شک جلدی نہ سو, پھر ہمت کرو مت سو, ایسی کی تیسی, چند دن تو کرو نا. بولو نہیں سوؤں گا, صبح دوڑو بھاگو. 1 ہفتہ آپ کو ایسا لگے گا یار مفتی صاحب نے کیا بے وقوفی والے کاموں پہ ہمیں لگا دیا, اچھی بھلی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی, کیا پاگلوں کی طرح صبح اٹھ کے کیا کر رہے ہیں, فضول میں. یار ایک دفعہ ہمارے کہنے پہ پاگلوں کی طرح بھی کچھ عقل مندوں کی طرح تو کر کے دیکھ لیا نا, 30 سال 40 سال, کچھ پاگلوں والی حرکتیں بھی کر لو. ہمارے مشورے پر کیا خیال ہے؟ کھانے پینے پہ کنٹرول کے لیے کیا کرو؟ نفلی روزوں کا معمول. بولو ایسی کی. نفلی روزے رکھنا بڑا مشکل کام ہے. جو مشکل کام ہوتا ہے تو پہلے زیادہ والا مشکل کر لو نا ایک ہی دفعہ میں, تو کم والا مشکل آسان لگتا ہے. آپ کو 1 روزہ رکھنا مشکل, آپ بولے 10 دن روزے رکھوں گا, ایسی کی تیسی. جاؤ کل سے 10 دن روزے, میری بھی نیت ہے کل سے 10 دن روزے, جاؤ ایسی کی تیسی. حالانکہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن میں نے بھی ابھی نیت کر لی ہے. میں سچی مچی میں بول رہا ہوں, مذاق نہیں کر رہا بھائی. میں نیت کرتا ہوں کل سے میں 10 نفلی روزے, اور واقعی میری پہلے نیت نہیں تھی لیکن میں نے کہا جب میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں ایسی کی تیسی, ہم بھی کل سے نفلی روزے رکھیں 10 روزے. اب آپ کو پتہ ہے شیطان, مجھے بھی شیطان کہے گا, اب شیطان اب تک تو آپ کے ساتھ تھا, میرے ساتھ بھی آ گیا ہے. شیطان کہے گا ارے بھائی پرسوں سے رکھ لینا, ابھی کیا, ابھی تو بیان تازہ تازہ سنائے, ابھی تو جوانی ہے, ابھی تو صحت بنانی ہے. خدا کی قسم روزہ رکھنے سے جتنی اچھی صحت بنتی ہے, کھانے پینے سے ایسی صحت نہیں بنتی. یہ دنیا میں بہت بڑا بے وقوف ہے جس نے یہ کہہ دیا ہے کہ روزہ رکھنے سے صحت. ہاں بوڑھے بزرگ کی ایک الگ بات ہے, 50 60 70 60 سال تک بھی نا روزہ رکھنے سے کوئی صحت خراب نہیں ہوتی. اب تو میڈیکل سائنس یا ڈاکٹر, بڑے بڑے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو جوانی کے ہارمونز ہیں نا, ٹیسٹوسٹیرون لیول جتنا روزہ رکھنے سے بوسٹ کرتا ہے اتنا کسی چیز سے نہیں کرتا. تو مردانہ قوت پہ بات آ گئی. اب تو سب میرا خیال ہے 20 روزے رکھیں گے. ایک بندہ گیا پاکستانی سگریٹ لینے کے لیے, اس کے ڈبے پہ لکھا ہوا تھا کہ سگریٹ پینے سے کینسر ہوتا ہے. نہیں سوری, اس پہ لکھا ہوا تھا سگریٹ پینے سے مردانہ کمزوری ہوتی ہے. تو اس نے کہا یہ والی نہیں دے, وہ کینسر والی دے دے, کینسر والی جس پہ لکھا ہوتا ہے نا کینسر کا خطرہ ہے نا سگریٹ سے. تو مردانہ کمزوری تو آج کل نوجوانوں کا اتنا بڑا ایشو ہے کہ اس نام پہ تو ان سے کچھ بھی کروا لو. اگرچہ یہ تھوڑی نامناسب بات ہے, ممبر پہ کرنے کی نہیں ہے, لیکن میں موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. روزے کثرت سے رکھنے سے سب سے پہلے آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟
سب سے زیادہ جو آپ کے جو میٹابولزم فاسٹ ہوتا ہے نا, جو جسم نتھرتا ہے آپ کا, وہ روزوں کی کثرت سے ہوتا ہے. تو میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کرو. میں تو اس لیے نیت کر رہا ہوں تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے کہ بھئی جو میں ترغیب دے رہا ہوں تو خود بھی تو کچھ کروں نا میں. تو ہمت کر کے کل سے کیا کر لو, شروع کے 3 روزوں میں تکلیف ہوگی, پھر عادی ہو جاؤ. پھر جب 10 روزے کمپلیٹ ہو نا آپ کے, پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, پھر کنٹینیو ہر مہینے, ہر ہفتے 2 روزے, اور ہر مہینے ایام 20 کے 3 روزے. اور 10 روزے جب آپ رکھو گے تو پھوڑنا نہیں ہے اس میں. ایسا نہ ہو کہ وہ روزہ کہے کہ تو نہ رکھتا تو زیادہ بہتر تھا بھائی. تو اس میں آپ نے خوراک پہ کنٹرول کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ افطاری میں آپ جو کھائیں, کیونکہ پھر کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ ہم صرف روحانی قوت نہیں, آپ کی باڈی کو بھی فوکس کر رہے ہیں نا. انسان کا بچہ بھی تو ڈیزائننگ بھی تو آڑے ترشے ہوئے, ان کو بھی تو سیٹنگ پہ لانا ہے نا. کیونکہ جب باڈی سیٹنگ پہ آتی ہے نا, دماغ صحیح ہوتا ہے تو ہر چیز صحیح چلتی ہے. دماغ خراب ہوگا تو پھر گناہوں کی طرف جائے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی, کھانے پینے پہ کیا کرنا ہے, کنٹرول. تو میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں, لیکن چونکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ڈاکٹروں کے ساتھ بھی ہے, چند ٹپس آپ کو دے دیتا ہوں میں اسی بہانے. سب سے پہلی بات, روٹی چاول کم کھانے ہیں, چاہے سحری ہو یا افطاری ہو. تلی ہوئی چیزیں نہیں, کیونکہ جب آپ کو 10 روزوں سے دماغ سیٹ ہوگا نا, فائدہ ہوگا, تو پھر آپ کو آگے بھی موٹیویشن ملے گی. اگر فائدہ نہیں ہوگا تو آپ بولے کہ یار روزے تو رکھ لیے, ثواب مل گیا, مفتی صاحب کی باتوں کا کوئی فائدہ تو ہمیں ہوا نہیں ہے. تو تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی. روٹی چاول میں نہیں کہہ رہا ختم کریں, لیکن کیا کرنا ہے, کم. پیٹ کیسے بھرے بھئی, کالے چنے کی چاٹ بنا لیں. گوشت جتنا پھوڑنا ہے پھوڑ دیں آپ, بکرے کا گوشت, مرغی کا گوشت, فش کھا لیں. جس کے پاس گنجائش نہیں ہے وہ کالے چنے رات کو بھگوئے, صبح پکا کے کھا لیں یا کچے کھا لیں. کھجورے پھوڑ دیں, ٹھیک ہے نا, شہد پھوڑ دیں. روٹی چاول, تلی ہوئی چیزیں, چپس جو تلے ہوئے ہوتے ہیں, پکوڑے تلے ہوئے ہوتے ہیں, نہ کنٹرول کس پہ کرنا ہے, اس نہیں ہے مناسب, نہ مناسب, منہ پہ کنٹرول کرنا ہے. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے مجھے پروجیکٹر پہ ایک تصویر دکھائی. ایک بہت گول مٹول سا نا آڑا ترچھا تھا آدمی. اس کو کہیں بینک, کسی کمپنی میں مینیجر کی جاب مل گئی. فرضی واقعہ نہیں ہے. اس نے کہا ابا مجھے مینیجر کی جاب مل گئی ہے. اس کے ابا نے کہا جس کو اپنے منہ کو مینیج نہیں کر سکتا, وہ آگے جو امپلائیز ہیں ان کو کہاں سے سنبھالے گا. منہ کو تو سنبھال دو اپنے. کھا کھا کے نا پیزے برگر پھوڑ کے عجیب آڑا ترشا سا ہو گیا تھا. وہ بندہ دل پہ لے گیا بھائی. بولا یار باقی جس کو منہ پہ کنٹرول نہیں ہے, وہ مینیجر کو کنٹرول ہی تو کرنا ہوتا ہے, تو باقی چیزیں کیا کنٹرول کرے گا بھائی. آج کل ابا کی نصیحت کوئی بھی دل پہ کبھی بھی لے کے نہیں جاتا, لیکن وہ خوش قسمت تھا, ابا کی نصیحت ڈائریکٹ کہاں لے گیا, دل پہ. کھانا پینا کنٹرول کیا, ایکسرسائز شروع کر دی. 6 مہینے بعد کی انہوں نے تصویر دکھائی, بڑا ایک ہینڈسم اسمارٹ سا, لونڈے لپاڑے نہیں ہوتے بالکل, کیوٹ سے. کمال کی بات یہ کہ اس نے جو اپنے ٹیسٹ کروائے, ڈاکٹر نے کہا پہلے ٹیسٹ میں یہ تھا کہ آپ کو شوگر ہونے والی ہے, دوسرے ٹیسٹ میں یہ تھا کہ 10 سال تک آپ کو شوگر کا کوئی امکان نہیں. اور ایک چیز تو ایسی ہے جو میڈیکل سائنس مانتی نہیں ہے, لیکن ہو گیا, ان کا موٹا چشمہ اتر گیا. حالانکہ ڈاکٹر کہتے ہیں چشمے کا اس سے تعلق نہیں ہے, لیکن جو مشاہدہ ہے نا وہ ہے کہ چشمہ اتر گیا اس بندے, نظر ٹھیک ہو گئی. اب مجھے نہیں پتا یہ ڈاکٹر اس بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں, لیکن بندے کے ساتھ ایسا ہوا. اور اس کا انٹرویو انہوں نے بتایا کہ ایسا, وہ کہہ رہا ہے یار مجھے لگا میں جنت میں آ گیا ہوں. بہت سارے مسائل نا سستی کی وجہ سے ہمارا دماغ خراب ہوا ہے, تو نماز نہیں پڑھی جائے گی میرے بھائی, گٹکے نہیں چھوڑے جائیں گے, اور نشے کی طرف جاؤ گے. لائف اسٹائل کو کیا کرو, چینج کرو, چینج, پھر مذہب کی طرف آؤ گے, ورنہ نہیں ہو سکتا. سست آدمی جہاد کیا کرے گا. دیکھو کوئی بھی, میں کہتا ہوں نا گول مٹول, تو ضروری نہیں کہ جو بھی گول مٹول ہیں وہ کھا کھا کے ہوئے ہیں. بعض لوگوں کا باڈی کا اسٹرکچر ہی ایسا ہوتا ہے. خدا یعنی کسی بھاری وزن والے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. صحابہ, تابعین, بزرگان دین میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا نیچرلی وزن زیادہ تھا, حالانکہ وہ بہت کم کھاتے تھے. نہیں ہے, میں نے اپنی زندگی میں اپنے استاذوں میں دیکھا ہے, ایک وقت کا کھاتے ہیں لیکن بہت بھاری جسم ہے ان کا. وہ تو اللہ کی طرف سے ہے بھائی. لیکن جو زیادہ کھا کھا کے لائف اسٹائل ٹھیک نہ ہو اور ایک گول مٹول بن گیا ہو, شریعت میں وہ پسند